پیش کریں محترم جناب ڈاکٹر عرفان تابش صاحب، آپ بھی شاعر بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں ماشاءاللہ، اور اپنے اکثر ان کی ہم نظمیں اور غزلیں، خاص طور پہ نثری نظمیں ان کی بے حد عمدہ ہوتی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ اپنا افسانہ پیش کریں۔ جی بسم اللہ۔ اسی میرے کے پاس افسانے سے کا عنوان ہے جی جی بساط، بساط۔ اور یہ آج کی صورتحال پر جانا مانا ہے کہ میں بھیڑ کا تنہا مسافر، اپنے اجداد واہ کی لاپرواہیوں کا خمیازہ بھگتتا ہوا اپنے وجود کی سلیب اٹھائے تاریک دوراہے پر کھڑا یہ سوچ رہا ہوں کہ شانتی کی تلاش میں ناکامی ہی میرا مقدر ہے، یا سوال کے الفاظ ڈکشنری کے تابوت میں بند ہوئے جاتے ہیں اور مجھے شانتی کی تلاش ہے، مگر شانتی کہیں نظر نہیں آئی۔ ہر پناہ گاہ کے ارد گرد خونخوار بھیڑیے چھپے بیٹھے نظر آتے ہیں، چیختے کراہتے لوگوں کی ٹوٹتی بکھرتی آواز، اور اس آواز کی گونج کے دائرے میں گھرے ہوئے لوگوں کے درمیان شانتی کی کھوج میں نکلا ہوا میں، دوڑتا ہوا میں، دوڑتے دوڑتے ایک اجنبی بستی میں داخل ہوا تو رات اتر چکی تھی۔ ایک خوفناک درندہ اپنی خونی دانت نکالے ہوئے دہاڑ رہا تھا، بستی کے ہر فرد کا سر اس کی ہتھیلیوں پر تھا، اور پوسٹل والا مرد مسکرا رہا تھا۔ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، لاشوں سے تعبیر کیا جانے والا مینار میری نگاہ کا مرکز بنا ہوا ہے، 6 انچ چھوٹا کرنے کا کام جاری ہے۔ تشدد کی آگ پھیلانے والوں کی آنکھوں سے خوشیاں خون کی شکل میں بوند بوند ٹپک کر دھرتی کو سیراب کر رہی ہیں، کہیں کنویں سے انسانی اجسام کی ہڈیاں نکالی جا رہی ہیں، اور کہیں ہیرے کی آنکھ اور پتھر کا جگر رکھنے والے زندہ اور باشعور ذہن کے لوگ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس اندھیرے سے باہر نکلنے کی راہ تلاش رہے، بہت اور خوب۔ محافظوں کی رائفلیں انہیں تلاش رہی ہیں۔ کچھ لوگ آتنکوادی اور نکسلوادی بن گئے ہیں۔ بے حصوں کے اس جنگل میں چہار سمت لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں، اور زہر کا بیپار کرنے والے قہقہا لگاتے ہوئے جنگل میں آگ لگانے کی تیاری مکمل کر چکے ہیں۔ ہوا یوں کہ جنگل جلنے لگا اور اس بستی کے چاروں طرف انسانی گوشت کی ناقابل برداشت بو پھیلنے لگی۔ پولیس والوں نے بوٹوں کی خوفناک آوازیں، بھوکتے ہوئے کتوں کی آوازوں تلے دب کر دم توڑتی رہیں، اور میں ہیوم پائپ میں چھپا بیٹھا سوچ رہا ہوں، زندگی کیا ہے؟ خون کی ہولی کھیلنا، گھروں میں آگ لگا کر قہقہا لگانا، یا گھٹ گھٹ کر مر جانا۔ ہیوم پائپ کے پاس پڑا ہوا اخبار، اور اس اخبار میں فلسطینی بچیاں کی آنکھوں سے بہتا ہوا خون، اور اس خون کے ارد گرد سناٹا ہی سناٹا، اور سناٹے میں دور سے کہیں سے آتی ہوئی ماں کی آواز، اور اس آواز کو سننے والا کوئی۔ سوالات ابھر رہے ہیں، اور چاروں طرف ویرانی اپنا ڈیرا جمائے ہوئے ہے۔ وحشی درندے یہاں سے وہاں تک اپنا کام کر رہے ہیں، اور جب وہ میری جانب آتے ہوئے نظر آئے تو میں وہاں سے دیوانہ وار دوڑا، اور بس دوڑتا ہی چلا گیا۔ سالوں سال بیت گئے اور میں دوڑتا رہا، اور ایک دن جب میں شہر میں داخل ہوا تو روشنیوں سے جگمگاتا شہر، سڑکوں کی بھیڑ، کاروں اور بسوں کی ریل پہ سب فالی زدہ ہو کر رہ گئے تھے۔ پورا شہر بھائی بھائی کر رہا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف ٹیلی گراف کے کھمبے مجسم اداسی کا نقشہ پیش کر رہے تھے، اور سوکھے ہوئے درختوں سے جھڑ کر گرے
زرد پتوں اور ٹٹکتی ہوئی ٹہنیوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، سامنے ایک میدان ضرور نظر آیا جہاں بہت سارے لوگ موبائل سے کان لگائے جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں کھڑے دھیرے دھیرے باتیں کر رہے تھے، اور میں ان لوگوں کے قریب پہنچا اور بوڑھے آدمی سے پوچھ بیٹھا، شہر خاموش کیوں ہے بابا؟ شہر خاموش بیٹی کا شہر خاموش کیوں ہے بابا؟ جی بیٹری تھوڑا ڈاؤن ہو رہا تھا میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، لاشوں سے تعمیر کیا جانے والا میرار میری نگاہوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ رائفلیں انہیں تلاش رہی ہیں، لوگ آتنکوادی بنتے جا رہے ہیں۔ شہر میں داخل ہوا تو روشنیوں سے جگمگاتا شہر، سڑکوں کی بھیڑ، کاروں اور بسوں کی ریل پیل سب فاڑی زدہ ہو کر رہ گئے تھے۔ پورا شہر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف ٹیلی گراف کے کھمبے مجسم اداسی کا نقشہ پیش کر رہے تھے۔ سوکھے ہوئے درخت سے جھڑ کر گرے زرد پتوں کی چٹکتی ہوئی ٹہنیوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، سامنے ایک میدان ضرور نظر آیا جہاں بہت سارے لوگ موبائل سے کان لگائے جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں کھڑے دھیرے دھیرے باتیں کر رہے تھے۔ میں ان لوگوں کے قریب پہنچا اور بوڑھے آدمی سے پوچھا، شہر خاموش کیوں ہے بابا؟ تم نہیں جانتے پوسٹر والی عورت اپنے محافظوں کی گولی کا شکار ہو چکی ہے، لو پڑھو یہ اخبار۔ ارے یہ کیا پڑھے گا اخبار؟ دیکھتے نہیں کوئی پاگل معلوم پڑتا ہے۔ چلو چلے اپنے اپنے گھر کی خبر لیں۔ دیکھتے دیکھتے سب کے سب میری نظروں سے اجھل ہو گئے، بس بوڑھا بچ گیا جس نے سب سے پہلے مجھے پوسٹر والی عورت کے قتل ہو جانے کی خبر سنائی تھی۔ بوڑھے کے چہرے سے وحشت اور خوف کا طوفان امڑ پڑا تھا۔ میں ایک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر میری آواز میرا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ شاید اس نے میرے دل کی آواز سن لی۔ بولا، بیٹے یہ سچ ہے، دوست اور دشمن کی پہچان میں پوسٹر والی عورت دھوکہ کھا چکی ہے۔ ہم ہی میں سے کسی ایک نے اسے قتل کر دیا۔ اب شہر میں خوف و دہشت اپنا ڈیرا جما چکی ہے اور فضا میں موت کا سناٹا رقص کرنے لگا ہے۔ یہاں پر زیادہ دیر رہنا ٹھیک نہیں۔ بڑھاپے میں یہ دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ گاؤں اجڑا تھا تو شہر میں آ بسا تھا، اب کے اجڑا تو کہاں جاؤں گا۔ بڑا سنکٹ کا سمے ہے بابا۔ ہاں بیٹا، بھگوان سب کی رکشا کرے۔ بوڑھا اچانک اٹھا اور گرتے پڑتے ایک طرف بھاگ نکلا۔ میں اب اس وسیع میدان میں تنہا بیٹھا، اخبار ہاتھوں میں دبوچے، بس سوچتا ہی چلا جا رہا ہوں۔ مگر میں کیا سوچ رہا ہوں؟ کیا پیپل کا پیڑ یاد آ رہا ہے، یا راجستھان کے صحرا میں بے دم ہو جانے والے جانور، یا باپ کا حکم نہ ماننے والا نافرمان بیٹا؟ پتا نہیں میں کیا سوچ رہا ہوں، مگر ہر بار پوسٹر والی عورت میری سوچ بنی ہوئی ہے۔ نہیں، میں سوچ نہیں رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ چہروں کی یہ الغار، بکری کا دودھ پینے والا، اس کا قاتل، دمادم مست قلندر، ٹکسالی جنریل، پوسٹر والی عورت اور اس کا محافظ۔ میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ چہروں کی الغار جاری رہی اور پوسٹر والی عورت کے قتل کی خبر آگ کی طرح پھیلتی رہی۔ اچانک سسکتی، دم توڑتی، کربناک آوازیں، ابھرتی ڈوبتی سسکیاں فضا میں ابھری۔
शहर में हर शख्स एक दूसरे से खौफजदा जांच जमा मांगता हुआ बस भागता जा रहा था, क्योंकि आदमी आदमी का दुश्मन हो चुका था और चारों तरफ लूट मार जारी थी। और फिर हुआ यूं कि पोस्टर वाली औरत की जगह लेने वाला मर्द पोस्टर के बीच से झांकता हुआ लंका के मुतल्लिक सोचने लगा। यहाँ फिर कोई हनुमान जी पैदा हो गए हैं, मगर हम कहाँ जा रहे हैं? सोचते सोचते मेरे जहन में एक सवाल उभरा, और मैंने जब लोगों से अपने सवाल का जवाब मांगा तो लोग खुद सवालिया निशान बन गए। मगर एक नौजवान अपने आप को ना रोक सका, बोल पड़ा, जहन्नम में। उसका जवाब सुनकर लोग कहा लगाते हुए आगे बढ़ गए, और मैं अपने जहन में इस तरह के लातादार सवालात का बोझ अपने कांधों पे लिए अपने हड्डियों के ढांचे को घसीटता हुआ जब सहरा की वसतों में दाखिल हुआ, तो बूढ़े बरगद का एक पेड़ नजर आया, जिसे देखते ही आराम करने की ख्वाहिश ने सर उभार दिया। और जब मैं उस पेड़ के करीब पहुंचा तो वहां एक बारिश बुजुर्ग आसन जमाए हुए थे। मैं उस बारिश बुजुर्ग के करीब से गुजरने ही वाला था कि उनकी आवाज मेरे पर्दे समाज से टकराई। वो कह रहे थे, बच्चे किधर को जाता है? आगे सख्त अंधेरा है, और उस अंधेरे में हर चीज अपनी पहचान खोती चली जा रही है। आओ, मेरे करीब आओ, देखो मेरे हाथों में क्या है। बाबा, आपके हाथों में तो दो प्याले हैं, एक में खून भरा है और दूसरे में पानी। बच्चा, तुमने ठीक पहचाना, ये वही खून है जो चारों तरफ कोने कोने में बह रहा है और खेत खलियानों में पेवस्त होता जा रहा है। और ये दूसरा प्याला आंसुओं से भर गया है। तुम जानते हो ये खून किसका है और आंसू किसका है? मैंने कहा, कहीं आज तक खून और आंसू की भी पहचान की जा सकी है? तो फिर लोग खून और आंसू में फर्क क्यों करने लगे हैं? मैं क्या जानूं बाबा, मैं तो खुद शांति की भीख मांगता फिर रहा हूँ। तो बाबा बहुत जोर से हंसे और कहने लगे, तुझे शांति की तलाश है? तो सुन, अलिफ लाम मीम सिफर में गुम हो चुका है, जिसकी गोल्डन जुबली भी मनाई जा चुकी है। और बाबा लोग, वो तो परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी पर सवार सारा दिन धूप की कहानी कहते कहते हमेशा हमेशा के लिए सो चुका है। और अब सूरत हाल ये है कि बसे पड़ रहा शब्द एक बारिश में घिरा मकान, अगर वो घने जंगलों में तुझे नजर आए तो वहां रुक जाना। बारिश में घिरे मकान से होकर रास्ता आग का दरिया तय करता है। तब गर्दिश रंगे चमन की हकीकत और अमावस में दिखे खाक की ताबीर समझ में आएगी। तब्दील होती दुनिया में तीसरी आंख खुली रख, और याद रख के शांति की खोज में आग का दरिया संगे मील है, संगे राह नहीं। तुझे तो अपनी मंजिल उसी को जानना है, क्योंकि नियों की ईंट हमारी है और हमारी ही रहेगी। सुई की नोक पर लम्हा रुका हुआ है, गूंगे बोलने लगे हैं, अखलाकी पस्ती का दौर है। बारिश बुजुर्ग बोलते बोलते चुप हो गए। और फिर हुआ यूं कि मैंने समाज की कुंडी हिलाई, चौंका, ठिठका, और जब मेरे अंदर एक नई ताकत ने करवट ली तो मैं वहां से उठा और हिचकोले खाती उस कश्ती पर सवार हो गया, जिस पर फाख्ता, कबूतर, बुलबुल और मोर पहले से बैठे थे। मेरी कश्ती हिचकोले खा रही है, पोस्टर वाली औरत मर चुकी है, पोस्टर वाला मर्द मुस्कुरा रहा है, कुत्ते तैरते हुए मेरा पीछा कर रहे हैं,
اور جہاں تک نظر جاتی ہے طوفان کے آثار نظر آتے ہیں. ماں اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی ہے اور بیٹا دور دیش ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. مگر مجھے تو اپنا سفر جاری رکھنا ہے، کیونکہ سوال میرا نہیں، سوال فاختہ کبوتر، بلبل اور مور کا ہے. انہیں تو کسی طور بچ ہی جانا چاہیے. اختتام سے جی بہت عمدہ خوبصورت لفظوں کی بہت خوب عزت کے ماشاء اللہ. ساتھ افسانہ پیش کیا گیا ہے. جی ہاں بہت عمدہ، بس ذرا طویل ہو گیا. وہ اصل میں ہمارے یہاں جو ہوتا ہے وہ 10 منٹ دیے جاتے ہیں افسانے کے لیے، تو اس سے ذرا تھوڑا سا طویل ہو گیا، لیکن بہت انشاءاللہ خوبصورت. جی ڈاکٹر صاحب بہت عمدہ افسانہ آپ نے پیش کیا، خاص طور پہ بہت لفظوں کی زبردست. بنت، لفظوں کی بنت کا جواب نہیں ہے آپ کی. جی بالکل. محترمہ شاہدہ بے سرکار، شک. آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنا تبصرہ پیش کریں تاکہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں. بہت عمدہ. شاہدہ آپ کا وہ بند ہے، مائک بند ہے آپ کا. اب ٹھیک ہے. جی جی. اچھا، میں تو یہ کہوں گی تبسم جی کہ ڈاکٹر صاحب کا افسانہ اس قدر خوبصورت کہ ہم کھو بہت گئے. عمدہ. شہر خاموش کیوں ہے بابا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ڈاکٹر احسان تابش صاحب کی خوبصورت پردرد اور دکھ بھرے الفاظ میں ہی مل جاتا ہے، جس میں بہت سی مثالیں بھی ہیں، جس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے باتیں بھی ہیں، جی جس ہاں میں ہندو مذہب کے بھی کچھ اس میں خاص طور مثالیں دی ہیں انہوں نے. بالکل میں بالکل. کہتی ہوں بہت خوبصورت. اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے فلسطین کی کہانی، کشمیر کی کہانی اور دنیا بھر میں پھیلی ہوئی وہ جگہیں جہاں پہ جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، جہاں پہ امن نہیں ہے، جہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے، اس کا ذکر اور حالات کے پیش نظر جو منظر کشی انہوں نے کیا، ایسا بہت محسوس عمدہ ہوا کہ بہت ہم عمدہ. اس میں گھوم رہے ہیں، جی ہماری ہاں نظروں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کی کہانی، مجھے افسانہ بہت پسند آیا، اور آپ نے اتنے ثقیل الفاظ اور اتنے خوبصورت الفاظ کی بنت آپ نے اس میں ڈالی ہے کہ میرے خیال میں یہ افسانہ بہت زبردست اور بہت بہت پیارا افسانہ ہے. اللہ پاک آپ کے قلم کی برکتوں میں اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت آمین. عمدہ، بہت عمدہ افسانہ یہ پیش ذرا کیا ہے. نوازی ہے، آپ کی ذرا نوازی ہے. اور جو معتبر شخصیت ہوں. ہوتی ہے وہ بہت گہرائی اور گہرائی سے اللہ چیزوں کو حافظ. نافذ جانے سمجھتی لگے. ہے. ہاں بالکل بالکل. تو میں پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا جی ہاں ماشاءاللہ بہت جزاک عمدہ، اللہ. بڑا ہی مکمل افسانہ ماشاءاللہ پیش کر مکمل رہے ہیں آپ. افسانہ. بہت ہی بالکل. مکمل افسانہ، بہت کم وہ ہوتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہی تھی کہ خوبصورت لفظوں کی جو بنت تھی، ثقیل لفظوں کی، جیسے شاہدہ نے کہا، بہت بہت عمدہ. خوبصورت. بالکل. آمین. آگے یہ